لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صلوات بھیج دیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں اعلان فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے اور نمایاں کر کے بتایا جا چکا ہے. آیت کو پھر سے غور کیجئے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں جبر نہیں ہے. حکومتیں اپنا اقتدار جبر کی بنیاد پر قائم کرتی ہیں. دین میں جبر نہیں ہے. یا نارو کونی بردن فسلام علی ابراہیم، پورا جہنم ٹھنڈا ہو گیا. ہوائی ہے، ایک منزل، دوسری منزل، اسی پائے کے نبی جناب موسیٰ بھی ہیں، وہی شان، وہی مرتبہ، اولو العزم. فرعون نے گود میں لیا، داڑھی پکڑ کے ایک تاریخ عصمت میں 2 تماچے ہیں. ایک موسیٰ نے فرعون کو مارا تھا، ایک علی نے ابو جہل کو مارا تھا. ہاں، یہ آنکھوں میں بچوں کی بتوں کے تلووں کے نیچے کی خاک لگاتا تھا، یہ اپنی بخشش کے لیے کرتا تھا. سمجھے آپ؟ جب مولا علی پیدا ہوئے تو یہ جوان تھا، یہ وہاں سے لے گیا خاک. علی نے آنکھیں بند کر لی، نے آنکھیں کھولنا چاہیے، نے بھی بند کر لی. تصور کیجئے کوئی آدمی جیسے بچوں کی آنکھوں میں دوا لگاتے ہیں تو ایک آدمی جھکا ہوا بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں کھول رہا ہے اور بچہ آنکھیں بند کر رہا ہے. 2 دفعہ تو آنکھیں بند کی، 3 دفعہ، اور اس کے بعد جو اس نے آنکھیں کھولنا چاہیے تو ایک تماچا مارا اس کے. ابو جہل ادھر گرا، خاک ادھر گری، مرتے مر گیا. کہتے ہیں منہ ٹیڑھا رہا. ہاں، موسیٰ نے اس کے منہ میں تماچا مارا ہے، تماچا تو اس نے بھی کھایا مگر منہ سیدھا ہو گیا، اس کا منہ ٹیڑھا ہی رہا. موسیٰ وقتی شریعت کے رہبر تھے، اثر وقتی ہوا. علی دائمی شریعت کے رہبر تھے. سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا یہ وہی لگتا ہے مجھے جس کی نجومیوں نے پیشن گوئی کی تھی، جو میری حکومت کے چراغ کو بجھائے گا، یہ وہی لگتا ہے، اس نے مجھے تماچا مارا ہے. تو آسیہ کہنے لگی ارے بچہ ہے، ہاتھ لگ گیا، تم بھی تو ہر وقت اسی شعبے میں رہتے ہو، تماچا مارا ہے. یہ بچہ اتنا تماچا مارے گا؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں نے تماچا کھایا اس کے ہاتھ سے. یہ ہے وہی؟ یہ وہ نہیں ہے. وہ کہاں سے آیا؟ ابھی ہمیں دریا سے ملا ہے. اچھا ٹھہرو، میں امتحان لیتا ہوں. گئے، جاؤ، ایک بڑی سی سینی لاؤ، ایک طرف اس میں جواہرات رکھو، لال وال رکھو، ایک طرف انگارے رکھو، بچے کے سامنے لا کے رکھو. اگر انگارہ اٹھا لے گا تو وہ نہیں ہے، پھر اگر لال اٹھائے گا تو وہی ہے. اب حدیث میں ہے کہ موسیٰ نے ہاتھ تو بڑھایا تھا لال کی طرف، مگر جبرائیل نے بڑھ کے انگارے پر رکھ دیا. کیا کہنا؟ ہاتھ جل گیا، ننھا سا بچہ کانپ گیا، تڑپ گیا، چھالا پڑ گیا. حالانکہ یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ ید بیضا بن گیا، ہاتھ جل گیا. تو معبود ایک اتنا سا بچہ تجھے پیارا نہیں ہے، اس کا ہاتھ جلائے دے رہا ہے ایک انگارے سے، اور ایک کے لیے پورا جہنم ٹھنڈا کیے دے رہا ہے. یہ نبی پیارا ہے کہ وہ نبی پیارا ہے؟
جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم کے لیے دمبا آیا حسین کے لیے نہیں آ گیا، ابراہیم پیارے اسماعیل پیارے تھے کہ حسین پیارے تھے؟ موسیٰ کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم پیارے تھے کہ موسیٰ پیارے تھے؟ پیارا دین ہے، وہاں دین کا فائدہ موسیٰ ابراہیم کے بچنے میں تھا، لہذا جہنم ٹھنڈا کیا۔ یہاں دین کا فائدہ موسیٰ کے جلنے میں تھا، لہذا انگارے میں اثر کیا۔ ابراہیم کے معاملے میں اور اسماعیل کے معاملے میں صرف امتحان محبت مقصود تھا۔ ابراہیم کامیاب ہو گئے گلے پر چھری رکھ کے، اللہ نے زندگی پلٹا دی اسماعیل کی۔ حسین کی گردن سے مذہب کی زندگی وابستہ تھی۔ اگر یہ شہادت نہ ہوتی اور یہ قربانی نہ ہوتی تو مذہب اسلام مر جاتا، دین اسلام مر جاتا، شریعت مر جاتی، قرآن کا تقدس مر جاتا، کعبے کی عظمت ختم ہو جاتی۔ لہذا حسین کی گردن کٹ گئی، لیکن یہ گردن کٹی تو ہمیشہ کے لیے زندگی بن گئی، ہمیشہ کے لیے زندگی بن گئی۔ اس لیے کہ دنیا میں موت سے ڈرے وہ اور موت سے گھبرائے وہ جس کو حیات بعد الموت کا یقین نہ ہو۔ مرنے کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا، جس کو یقین نہ ہو وہ ڈرے موت سے۔ حسین تو حسین تھے، حسین کے ساتھی، خدا کی قسم دنیا میں ہمیشہ ہم نے یہ پڑھا ہے اور سنا ہے اور دیکھا ہے کہ آدمی بھاگتے پھرتے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ آدمی بھاگ رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ یہی تاریخ ہے، یہی دنیا ہے۔ کربلا میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ آدمی جھپٹ رہے اور موت بھاگ رہی ہے۔ ورنہ شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت کے معنی کیا ہے؟ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اصحاب حسینی شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت کر رہے تھے، تو سبقت کے معنی کیا ہیں؟ یعنی ہر ایک چاہتا ہے پہلے مجھے شہادت مل جائے، پہلے مجھے مل جائے، پہلے مجھے مل جائے۔ موت منہ چھپا رہی تھی، حسین کے ناصر جھپٹ رہے تھے۔ اور خدا کی قسم عاشور کے دن شہادت کا بازار گرم تھا، ایک ایک جاتا تھا، حسین ایک ایک کی میت کو لاتے تھے۔ جو مقتل میں گرا سیدہ کا لال اس کی میت اٹھانے پہنچا۔ میں کہوں گا اے میرے مولا حسین، ہر ایک کی میت پر آپ پہنچے مگر آپ کے سرانے کوئی نہ آیا۔